بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا۔ سانحہ کربلا 10 محرم سن 61 ہجری کو 9 یا 10 اکتوبر 660 ہجری کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ یزید کی بھیجی گئی فوج نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہل خانہ کو شہید کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 72 صحابی تھے، جن میں سے 18 اہل بیعت کے اراکین تھے۔ اس کے علاوہ خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ معاویہ کی وفات کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کو شریعت کے خلاف قرار دیا اور بیعت نہ کرنے پر یزید کی طرف سے قتل کی دھمکی ملنے پر 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینہ سے مکہ گئے۔ مکہ میں 4 مہینے رہے۔ اس دوران کوفہ والوں کی طرف سے حکومت سنبھالنے کے لیے لکھے گئے متعدد خطوط کی وجہ سے مسلم بن عقیل کو ان کی طرف بھیجا۔ مسلم بن عقیل کی طرف سے کوفہ والوں کی تائید کے بعد 8 ذوالحجہ کو کوفہ والوں کی بے وفائی اور مسلم کی شہادت کی خبر سننے سے پہلے ہی کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب کوفہ کے گورنر ابن زیاد کو امام حسین علیہ السلام کے سفر کی خبر ملی تو ایک فوج ان کی جانب بھیجی اور یزید کے سپاہیوں نے آپ کے راستے کو روکا اور مجبور ہو کر آپ کربلا کی جانب نکلے۔ عاشوراء کے دن امام حسین اور عمر بن سعد کی فوج کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب و انصار میں سے 72 آدمی شہید ہوئے اور شہادت کے بعد امام سجاد علیہ السلام، جو اس وقت بیمار تھے، سمیت خواتین اور بچوں کو کوفہ اور شام لے گئے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے جنازے کو 11 یا 13 محرم کو بنی اسد نے کربلا میں دفن کیے۔ واقعہ کربلا صرف تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم کا نادر اور عجیب و غریب واقعہ ہے۔ دنیا میں یہی ایک ایسا واقعہ جس سے عالم کی تمام چیزیں متاثر ہوئی۔ آسمان، زمین، شمس و قمر متاثر ہوئے، حتیٰ کہ خود خداوند عالم متاثر ہو کر اس کا تاثر شفق کی سرخی ہے جو واقعہ کربلا کے بعد افق کے آسمانی پر ظاہر ہونے لگی۔ یہ وہ غم و انگیز اور عالم افرین واقعہ ہے جس نے جاندار اور بے جان کو خون کے آنسو رلایا۔ اس واقعے کا پس منظر رسول اور اولاد رسول کی دشمنی ہے۔ جنگ بدر، جنگ احد، خندق، خیبر میں قتل ہونے والے کفار کی اولاد نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر کے اپنے آباء و اجداد کا بدلہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین کی اولاد سے بدلہ لینے کے لیے جذبات اسلامی کافروں کے دلوں میں عہد رسول ہی سے کروٹیں لے رہے تھے، لیکن عدم اقتدار کی وجہ سے کچھ نہ پاتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب سن 68 ہجری میں امیر المؤمنین برسر اقتدار آئے تو ان لوگوں کو مقابلہ کا موقع ملا۔ یزید نے خلافت منصوبہ پر قبضہ کرنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا منصوبہ تیار کیا اور ایسے حالات پیدا کر دیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں آ پہنچے۔ یزید نے 80,000 فوج بھیج کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 بنی ہاشم اور 72 اصحاب سمیت چند گھنٹوں میں شہید کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینہ سے مکہ روانہ ہو کر 10 محرم الحرام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ ظالموں نے 7 محرم الحرام سے پانی بند کر دیا تھا اور 10ویں محرم کو نہایت بے دردی سے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ کربلا کا یہ واقعہ تاریخ اسلام کا بڑا افسوسناک حادثہ تھا۔ اس واقعے کی خبر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کر دی تھی۔ اسلامی تاریخ کو کسی اور واقعے نے اس قدر متاثر نہیں کیا جیسے سانحہ کربلا نے کیا۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین نے جو اسلامی حکومت قائم کی تھی، اس کی بنیاد انسانی حاکمیت کے بجائے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے اصول پر رکھی گئی تھی۔ اسلامی تعلیمات کا بنیادی مقصد بنی نوع انسان کو شخصی غلامی سے نکال کر خدا پرستی، حریت فکر، انسانی دوستی، مساوات اور اخوت و محبت اور بھائی چارے کا درس دینا تھا۔
خلفائے راشدین کے دور تک اسلامی حکومت کی یہ حیثیت برقرار رہی۔ یزید کی حکومت چونکہ ان اصولوں سے ہٹ کر شخصی بادشاہت کے تصور پر قائم کی تھی۔ امام حسین محض ان اسلامی اصولوں کی قدر و بقا و بحالی کے لیے میدان عمل میں اترے اور رائے حق پر چلنے والوں پر جو کچھ میدان کربلا میں گزری وہ جور جفا ہے، بے رحمی اور استبداد کی بدترین مثال ہے۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا رکھ کر جس بے دردی سے قتل کر کے ان کی جسم اور سر کی بے حرمتی کی گئی، اخلاقی لحاظ سے بھی تاریخ اسلام میں یہ اولین اور بدترین مثال ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کامردی اور صبر سے کربلا کے میدان میں مصائب و مشکلات کو برداشت کیا، وہ حریت، جرأت، صبر و استقلال کی لازوال داستان ہے۔ باطل کی قوتوں کے سامنے سرنگوں نہ ہو کر آپ نے حق و انصاف کے اصولوں کی بالادستی، حریت فکر اور خدا کی حاکمیت کا پرچم بلند کر کے اسلامی روایات کی لاج رکھ لی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثار اور قربانی تاریخ اسلام کا ایک ایسا درخشندہ باب ہے جو راہوان منزل شوق و محبت اور حریت پسندوں کے لیے ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ سانحہ کربلا آزادی کی اس جد و جہد کا نقطہ آغاز ہے جو اسلامی اصولوں کی بقا اور احیاء کے لیے تاریخ اسلام میں پہلی بار شروع کی گئی تھی۔ صدق اللہ العظیم، صدقنا یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ فی امان اللہ۔